یہ تو حالات نے پلٹا کھایا کہ جو ہمارے مربی تھے، ہمارے رہنما تھے اور ہمیں انگلی سے پکڑ کے اس میدان میں چلانے والے تھے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتے، کوئی شکایت نہیں کرتے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس نے جانا ہی ہے، لیکن اس دل کا کیا کریں اور ان آنکھوں میں جو آنسو ہیں ان کا کیا کریں کہ جب بھی ان کی یاد آتی ہے دل تڑپ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تربیت بڑے اچھے منہج پر کی، اور وہ آپ جانتے ہیں آپ کے اس جامعہ میں وہ 12 دفعہ آئے، فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ۔ تو ہمارے شیخ رحمہ اللہ کو اللہ نے جتنی زندگی دی، اور پھر ہمارے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی کے تقریباً آخری حصے میں اس شعبے کو اختیار کیا، اور پھر اس میں اتنی محنت کی کہ اللہ کی توفیق سے انہوں نے دین کو سمجھا، سیکھا، اور پھر لوگوں کو سکھانے کے لیے شاگرد بھی تیار کیے، کتابیں بھی لکھی الحمدللہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان پر رحمتوں کی برکھا برسائے۔ ان کے سامنے جب کوئی بات کہہ دی جاتی کہ شیخ یہ بات ایسے نہیں، چھوٹا سا طالب علم بھی اگر اٹھ کے ان کو بتا دیتا کہ شیخ یہ بات ایسے ہے، اللہ اکبر، آپ شاید اس بات پر گواہ ہوں کہ میرے شیخ نے کبھی بھی اس میں ذرا برابر جھجک اختیار نہیں کی کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ کہنے والا چھوٹا ہے، یا میرے علم کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ رجوع کیا، لیکن لوگوں نے اس عظمت والی بات کو عیب بنا کر پیش کیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو رجوع کرتا ہے، جو حق بات کی طرف راغب ہوتا ہے، گامزن ہوتا ہے، حق بات کو اختیار کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے علم میں نقص ہے، اس کے علم میں عیب ہے، اور انہوں نے اس کو ایک پروپیگنڈے کی صورت میں عام کر دیا کہ وہ تو بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں، لہذا نعوذ باللہ ان کی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔